خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عوام، میں ہوں شہزاد رضا۔ سانحہ منی کو 5 روز گزر گئے ہیں اور اب تک اطلاعات کے مطابق 80 کے قریب پاکستانی جو حجاج کرام تھے وہ ابھی تک لاپتہ ہیں۔ 40 پاکستانیوں سمیت تقریباً 800 جو حجاج کرام تھے مختلف ممالک سے حج کرنے آئے ہوئے تھے، ان کی شہادت کی تصدیق ہو گئی ہے۔ اور جو مفتی اعظم ہیں سعودی عرب کے، ان کا کہنا ہے کہ یہ حادثات ہیں اور یہ خدا کا کرنا ہے، قدرت کے لکھے کو کون ٹال سکتا ہے، اور اس میں سعودی حکومت ان کا کوئی قصور نہیں۔ 800 لوگ مر گئے، دنیا سے چلے گئے اور کسی کا کوئی قصور نہیں۔ اور اگر بات کی جائے سعودی عرب کے رویے کی اور اس سے جو خالی حج کے موقع پہ جس قسم کا کاروبار وہاں پہ کیا جاتا ہے، وہ بھی تفصیلات ایسی ہیں کہ انسان کے ہوش اڑ جائیں۔ اگر رویہ دیکھیں تو آپ یہ اندازہ لگائیں گے، جن لوگوں کو وہاں جانے کا اتفاق ہوا ہے، کہ وہاں پر ایئرپورٹ پہنچنے سے لے کے حج کے تمام فرائض انجام دینے تک اور واپس آنے تک جس طریقے سے وہاں پہ جگہ جگہ پہ ایک تذلیل ہوتی ہے انسانیت کی، انسانوں کی، آپ کی عزت نفس کو اس طریقے سے مارا جاتا ہے، وہ ایک اپنی مثال آپ ہیں۔ جو سعودی عرب کے اپنے اعداد و شمار ہیں، ان کے مطابق گزشتہ سال حج سے سعودی حکومت کو $10 ارب کا فائدہ ہوا، اور اس سے اگر انڈیپینڈنٹ یعنی انٹرنیشنل میڈیا پہ جو رپورٹس آتی ہیں، جو آزاد ذرائع ہیں، ان کی اگر رپورٹ اٹھائیں تو یہ تقریباً ریونیو جو ہے حج سے صرف جو کمائی ہے یہ $18 ارب کے لگ بھگ جاتی ہے۔ تو اب کوئی یہ پوچھنے میں حق بجانب ہے کہ اتنا بڑا سانحہ، اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں، آپ اتنے پیسے کماتے ہیں، مفت حج نہیں کراتے، آپ اس کے بعد کسی قسم کی ذمہ داری لینے سے بھی انکاری ہیں۔ اور جو سوشل میڈیا پر ایک بحث چھڑی، اس کے ساتھ ساتھ جو تصاویر سامنے آئیں، یہ کہا گیا کہ تصاویر پرانی ہے، کسی نے ان کی جو صحت ہے اس سے انکار نہیں کیا، تصاویر صحیح ہیں، لیکن یہ بات ہو کہ پرانی ہیں۔ تو اگر پرانی بھی ہیں تو کیا جو شہداء ہیں یا جو اللہ تعالیٰ کے روبرو اپنا حج کا فریضہ انجام دینے گئے تھے، ان کی لاشوں کی اس طریقے سے بے حرمتی، کیا اس چیز کو کسی بھی طریقے سے جائز قرار دیا جا سکتا ہے؟ کسی مہذب ملک میں اگر ایسا کوئی واقعہ ہو تو میرے خیال میں اب تک حکومت ہل گئی ہو، لیکن کیونکہ سعودی عرب ہے، بادشاہت قائم ہے، بہت ہمارے جذبات ہیں، تو اس پہ کوئی چوں بھی نہیں رینگتی۔ جو لوگ امریکہ جاتے ہیں مثال کے طور پہ، اور اگر 3 یا 4 گھنٹے انہیں ایئرپورٹ پہ کوئی خواری کا سامنا کرنا پڑ جائے، ان کی 2 دفعہ تلاشی ہو جائے، تو ایک واویلا ہو جاتا ہے، لیکن 20 گھنٹے اگر سعودی عرب کے کسی ایئرپورٹ پہ رکنا پڑے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ اس سے پہلے گفتگو کا آغاز کریں، آپ کو میں چند فگرز دینا چاہوں گا کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں کہ جس میں یہ 800 کے قریب مسلمان شہید ہوئے، اور یقیناً غفلت کی وجہ سے ہوئے۔ یہ تو ایک واقعہ جو اب پیش آیا۔ اس سے پہلے اگر 22 جولائی 1990 میں اسی قسم کا ایک بھگدڑ کا واقعہ پیش آیا، جس میں 1400 سے زائد عازمین حج شہید ہوئے۔ 15 اپریل 1997 کو مکہ مکرمہ کے میں جو حاجی ہیں، ان کی عازمین حج ہیں، ان کی خیموں میں آگ لگی، 340 جو حجاج کرام ہیں وہ شہید ہوئے۔ جنوری 2005 مناسک حج کی ادائیگی کے دوران 345 عازمین حج شہید ہوئے۔ 1 فروری 2004 کو اسی طریقے کا واقعہ ہوا، کنکریاں مارتے ہوئے بھگدڑ مچی، 244 حاجی شہید ہوئے۔ 23 مئی 1994 یہی واقعہ، 270 حاجی شہید ہوئے۔ تو یہ چند واقعات ہیں، اس سے اور بھی واقعات ہیں اس میں۔ تو بات کرنے کی یہ ہے کہ 25 لاکھ کا ایک مجمع، اتنا ریونیو، اتنے ریسورسز، اور پھر بھی آپ مینیج نہ کر سکیں۔ اور مثال لوگ کہتے ہیں نہیں دینی چاہیے، لیکن انڈیا، بھارت ایک بہت بڑا ملک ہے، کھمب کا میلہ بہت مشہور میلہ ہے۔ گزشتہ جو میلہ ہوا، ہر 6 سال بعد وہ میلہ منعقد کیا جاتا ہے، وہاں پہ 12 کروڑ لوگ 2 مہینے کے دوران انہوں نے اس میلے میں شرکت کی۔ تو اگر اتنے بڑے مجمع کو کوئی دوسرا ملک مینیج کر سکتا ہے تو آپ تمام ریسورسز کے ساتھ اتنا پیسہ لے جانے کے باوجود آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ ایران کے صدر نے اس کی انٹرنیشنل انویسٹیگیشن کرانے کا مطالبہ کیا، معافی مانگنے کا کہا سعودی حکام سے، جنہوں نے ابھی تک معافی نہیں مانگی۔ کیا چلا جائے کہ اگر معافی مانگ لی جائے، انکوائری آپ کروائیں، لیکن کیونکہ سعودی عرب ہے، بادشاہت قائم ہے، ہمارے بہت زیادہ جذبات ہیں، اس لیے انویسٹیگیشن تو کیا ہی ہوگی وہاں پہ۔ خیر، یہ اپنی جگہ پہ، پروگرام میں اس پر بات کریں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید، بات کر رہے ہیں سانحہ منی کی۔ 800 کے قریب حجاج کرام شہید ہوئے، 40 پاکستانی ان میں شامل ہیں۔ تعداد خدا نخواستہ بڑھ بھی سکتی ہے۔ کئی پاکستانی ابھی تک لاپتہ ہیں جن کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اور بات ہم کر رہے تھے سعودی حکام کی، کہنے کو تو خدام حرمین شریفین ہے، لیکن طرز زندگی یا طرز عمل بالکل خداموں والا نہیں ہے۔ امین شہیدی صاحب، اعجاز حیدر صاحب اور رضا رومی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شہیدی صاحب،
افسوسناک واقعہ ہے، لیکن بات وہی ہو رہی تھی کہ جی تحقیقات ہوں، ایران نے اپنی بات کی، انہوں نے کہا جی اس پہ سیاست نہ چمکائی جائے، تو کیا ہی تحقیقات ہوں گی، کیا ایسی باتیں ہوں گی؟ مفتی اعظم نے پہلے کہہ دیا کہ جی یہ واقعہ ہے، ہو گیا، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے آپ کی، آپ فکر نہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ان تمام شہداء کے خانوادوں سے میں اظہار تسلیت کروں گا جن کے پیارے اس عظیم واقعے میں کام آ گئے۔ دیکھیے مسئلہ یہی ہے، جیسے آپ نے بھی اعداد و شمار بیان کیے، میں اس سے زیادہ میرے پاس اعداد و شمار ہیں۔ 1972 سے لے کر اب تک بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، لیکن ہماری مشکل یہ ہے کہ سعودیوں نے جس طرح سے پاکستانی حکمرانوں کو ہمیشہ خریدا ہوتا ہے، اسی طرح سے ارد گرد کے تمام ممالک کو بھی خریدا ہوتا ہے۔ حکمران کبھی بھی عوامی جذبات کی ترجمانی نہیں کر پاتے، اس لیے عوام مرتی بھی ہے تو پھر حکمران کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کو کسی نہ کسی طرح سے چپ کروا دیا جائے۔ اس کی زندہ مثال خود پاکستان کے اندر ہے۔ گزشتہ آج 6واں دن ہے میرا خیال ہے، اور ذرا دیکھیں کہ ان 5 دنوں میں ہم نے من حیث حکومت کیا کیا ہے اس واقعے کے حوالے سے۔ ہم نے کیا کوئی احتجاج کیا؟ ہم نے کیا کوئی سوال کیا؟ لوگ پوچھتے ہیں، لیکن کل سے خود پرائم منسٹر کے اصرار پر اور ان کی ذاتی دلچسپی کی بنیاد پر ایک ہیلپ لائن قائم ہوئی۔ یہ کمال ہوا ہے ہماری طرف سے۔ اس کے علاوہ نہ آپ کو شہداء کی لسٹ کا پتہ ہے، نہ آپ ہسپتال جا سکتے ہیں، نہ آپ مردہ خانے میں جا سکتے ہیں، نہ آپ کو شہداء کے حوالے سے کسی طرح کی کوئی معلومات ہے۔ آپ کے وزیر مذہبی امور جواب میں یہ فرماتے ہیں کہ ہماری دسترسی نہیں ہے اور ہمیں ابھی سعودی گورنمنٹ نے کچھ نہیں بتایا۔ یعنی اس حد تک وہاں پر بلیک آؤٹ ہے کہ آپ کو کوئی معلومات وہاں سے نہیں مل سکتی، اور اس کو پھر شیلٹر جو دیا جاتا ہے وہ مذہب اور دین کا ہے کہ بھئی یہ اللہ کی مرضی تھی کہ اللہ نے ان کو یہ شہادت کا مقام عطا کرنا تھا، اس لیے جو ہے کسی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ قصور اگر ہے تو وہ حاجیوں ہی کا ہے کہ انہوں نے سعودی احکامات پر عمل نہیں کیا۔ میں سوشل میڈیا کی طرف نہیں جاتا، سوشل میڈیا میں جو کچھ آیا آپ کے سامنے ہے اور وہ ویڈیوز بھی آپ کے سامنے ہیں۔ بہرحال میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ ہمیں اس معاملے کو مذہب سے ہٹ کر انسانی بنیادوں پر دیکھنا چاہیے، انصاف کی بنیادوں پر دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ کم از کم 2000 افراد کی شہادت کی خبر آ رہی ہے اس وقت۔ جو آپ 700 سے اوپر کی بات کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو آفیشیلی سعودی عرب نے کہا ہے کہ بھئی ان کی ابھی تک شناخت نہیں ہو سکی۔ جن کی شناخت ہوئی وہ ان کے علاوہ تعداد ہے۔ ہمارے اپنے بہت سارے جاننے والے ایسے ہیں جن کو گزشتہ 6 دنوں سے ہم ڈھونڈ رہے ہیں، ہمیں نہ ان کے زندہ ہونے کی اطلاع ہے اور نہ ہی ان کے شہید ہو جانے کی اطلاع ہے۔ یہ صورتحال پورے پاکستان کی ہے، ان تمام مسلمان ممالک کی ہے جن کے عزیزوں کا اس وقت ان کو نہیں پتا۔ اب ایسی صورتحال میں جو کچھ سعودی گورنمنٹ کہے اس کو ہم منو ان تسلیم کر لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرا خیال ہے، جیسے اعجاز حیدر صاحب نے بھی بعض بڑی خوبصورت نکات کی طرف اشارہ کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے عالمی سطح پہ ایک کمیٹی بننی چاہیے اور اس کا مطالبہ ہماری حکومت کو کرنا چاہیے جو انویسٹیگیٹ کرے اور ان تمام ممالک کے لوگ اس میں شامل ہوں جن کے لوگ اس حادثے میں شہید ہوئے ہیں، تاکہ شفاف تحقیقات ہوں، نہ سعودیوں کے خلاف کوئی بات کرے نہ ان کی حمایت میں کوئی بات کرے۔ اس تحقیقی کمیشن کی جو رپورٹ آئے اس کو منظر عام پہ لایا جائے اور پتہ چلے کہ کون کتنا مجرم ہے اور کس کا کتنا قصور ہے۔ بالکل رضا رومی صاحب، بیان کی جا سکتی ہے کہ کس طریقے سے جو قتل و غارت کا بازار گرم ہوا تاریخ میں، اہل سعود کی تاریخ بھی ایک بالکل اسی طرح کی بھری پڑی ہے، لیکن جو بات اعجاز صاحب آپ نے کی کہ دباؤ ڈالا جائے، لیکن دباؤ ڈالنے کے ساتھ حکومتیں کتنے پریشر میں ہوتی ہیں۔ پاکستان، جیسے خود اعجاز صاحب نے بھی کہا کہ پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد وہاں پہ کام کرتی ہے اور اربوں ڈالر پاکستان میں بھیجتے ہیں اپنے کما کے، تو کتنا پریشر ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا قبلہ ریاض کی طرف ہے، اگر حکومت کی بات کریں تو میاں نواز شریف صاحب نے جو مشرف کے دن میں جلا وطنی کاٹی، اس میں بھی سعودی عرب کا شاہی خاندان کا ان پہ احسان ہے، تو کس طریقے سے وہ اتنا ان کے خلاف جا سکتے ہیں، اس پر تھوڑا سی بات کریں گے وقفے کے بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین، بات کر رہے ہیں ثانیہ منہ کی۔ علامہ امین شہیدی صاحب، اعجاز حیدر صاحب، رضا رومی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ پاکستانیوں کی بڑی تعداد سعودی عرب میں مقیم
अरबों डॉलर हर साल वहां से भेजते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत की, जैसे कई दीगर ममालिक हैं, उनकी मजबूरी है कि शायद खुल के सऊदी हुकूमत के खिलाफ बात नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ इंसानी जानों का मामला है। 40 पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं। तो कतई नजर इसके कि आप क्या काम करते हैं, कितना फायदा उठाते हैं, और आप कोई चैरिटी, कोई भीख नहीं ले रहे, आप वहां पे काम करते हैं जाके और सर्विसेज देने के बदले में आप वहां से पैसे लेते हैं। तो क्या अगर सऊदी अरब पाकिस्तानियों को क्या निकाल देगा या सऊदी अरब के खिलाफ कोई बात की जाएगी, तो क्या उनमें इतनी कैपेसिटी है कि वो काम जो दीगर ममालिक के लोग वहां पे आके करते हैं सऊदी हुकूमत वाले कर सकते हैं? और इजाज साहब ने वक्फे में एक बात की थी कि यमन की जो जंग हो रही है, यहां पे भी आपको दूसरे लोगों की अफवाज की जरूरत पड़ी, दूसरे ममालिक के। आप में अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप ये काम कर सकें। अमीन शहीद साहब, वक्त क्योंकि थोड़ा, इसलिए मैं चाहूंगा जल्दी आप एक जवाब दें कि मुफ्ती आजम जब ये बात करते हैं कि ये तो एक हादसा है, हो गया, कोई ऐसे मसला नहीं, 35 साल से वो इमाम काबा हैं, तो क्या इसको लोग तो असर लेंगे, लोग फॉलो करते हैं इसको, तो क्या ये समझ लिया जाए कि क्योंकि मौलवी भी उनकी जेब में है, सारी चीज़ें अपनी है, पैलेस का बड़ा कंट्रोल है, तो किसी किस्म का आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उनके खिलाफ सऊदी अरब के अंदर से किसी किस्म की आवाज़ निकल सकती है? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं, तारीख़ी एतबार से हमेशा सलातीन ने मौलाना हजरात को, उलमाए कराम को अपने मकासद की तकमील के लिए इस्तेमाल किया है। वही सिलसिला चला हमेशा मौलवियों के फतवों की बुनियाद पर औलिया को, अनबिया को कत्ल किया जाता रहा है, सालिहीन को कत्ल किया जाता रहा है, और आज भी ये सिलसिला जारी है। आप ये देखें ना, ये यानी आप इस्लाम के तनाजुर में अगर देखें तो कुरान जज़ा और सज़ा का पैगंबर है सबसे बड़ा, और कहता है कि भाई कोई भी ऐसा जुर्म जिसकी सज़ा अल्लाह ने मुअय्यन न की हो आपके पास मौजूद नहीं है। तमाम जराइम की सज़ा मौजूद है, और सज़ा और जज़ा का तसव्वुर इस्लाम ने अगर दिया है तो इसीलिए कि माशरे में अमन कायम किया जा सके। अब यहाँ पर अगर आप इस तरह के जराइम को हाजियों पर डालकर उन मुजरिमों को बरीउज़्ज़िम्मा करार दें, तो इसका मतलब यह है कि आप बहुत बड़ा जुर्म कर रहे हैं उन बेचारे अल्लाह के मेहमानों के साथ। किसी ने बड़ा खूब कहा कि ये अजीब मंतिक है कि अल्लाह अपने घर बुला के अपने मेहमानों को मार रहा है इनके अकीदे के बकौल, इनके अकीदे के मुताबिक। ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए बहरहाल इसमें आलम इस्लाम के मुफक्किरीन को, उलमा को, अहले दानिश को उठना चाहिए, अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और बोलना चाहिए बिला किसी तफरीक़ मज़हब व मसलक के कि हमें अमन चाहिए, हमें वो मुकद्दस मकाम अपने तमाम तर तकद्दुस के साथ चाहिए। उसको कारोबारी मरकज नहीं बनना चाहिए, बल्कि रूह की तस्कीन का जरिया बनना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन वो कैसे कब होगी ये तो जी रजा, सॉरी टू कट यू, मेरा वक्त क्योंकि खत्म हो रहा है जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, इस वक्त जो है आप बैनुल-अक़वामी जो ओलंपिक्स के मुकाबले करवाते हैं उसकी भी एक मैनेजमेंट है, पूरी दुनिया में होती है और लाखों लोग होते हैं, लेकिन कोई भगदड़ नहीं मचती। इसका मतलब है उनके पास मैनेजमेंट के कुछ उसूल हैं। मैनेजमेंट खुद इस वक्त जो है, क्राउड की मैनेजमेंट एक साइंस है, उसकी तरबियत हो सकती है। आपके सामने अभी आपने हिंदुओं की मिसाल दी, करबला में 2.25 करोड़ लोग चहलम पे जमा होते हैं। कभी आपने इस तरह का कोई वाक़या नहीं सुना होगा। इसका मतलब यह है कि यह काबिल हल है, बशर्ते के सऊदियों को इससे हटाया जाए और इस तरह की मैनेजमेंट आए और OIC के जरिए से आए। बिल्कुल, इजाज़ साहब, लास्ट फाइनल कमेंट आपसे ये